آپ ماشاءاللہ سید ہیں، سادات ہیں۔ آپ محسوس کرتے ہیں آج کے معاشرے نے سیدوں کو ان کا احترام دیا ہے آج سے قبل بھی؟ میں نے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ہر ایسی گاڑیوں کی بھی شیشے توڑے جس پر مولا علی لکھا ہوتا تھا، اچھا، اس لیے کہ ایک ذہن بن گیا تھا کہ یہ شیعہ ہے، یہ کافر ہے۔ ایمانیات کا انکار امام کعبہ بھی کرے وہ بھی کافر ہے، ضروری نہیں ہے کہ کسی فرقے کے اوپر اس کو فٹ کرے۔ اگر ایمانیات کا، قرآن کا، حدیث کا، رسول کا، ملائکہ کا انکار آپ بھی کرے آپ بھی کافر ہے۔ اگر مجھے کوئی کہا جائے کہ آپ شیعت کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں اسی لیے ہیں کہ آپ کو پیسے دیے جاتے ہیں، انہوں نے آپ کو کسی طرح سے اپنے مسلک میں ڈالنے کے لیے کوئی پیسہ وغیرہ، کوئی دولت، روپیہ خرچ کیا ہے؟ کیونکہ میں نے سنا ہے کہ وہ شاید اس پہ اختیار رکھتے ہیں۔ تو میں ان سے ضرور عرض کروں گا کہ سنیت اگر اتنی سستی ہے کہ پیسوں پہ بکتی ہے تو پھر ایسی سنیت آپ کو مبارک ہو۔ ہم جس طرح سنی ہے ہم پیسوں پہ نہیں بکتے ہیں۔ کیا کہنا؟ حضرت علی آپ پہ ہمارا سلام کرم اللہ وجہ نے فرمایا کہ مجھے جس نے حد سے زیادہ بڑھایا وہ بھی گمراہ ہو گیا، جس نے مجھے حد سے گھٹایا وہ بھی گمراہ ہو گیا۔ تو یہ حد ہے، اس حد میں آپ کیوں نہیں رہتے؟ وہ حد کیا ہے؟ دو قسم کے فرقے علی کی وجہ سے جہنم میں ہلاکت میں جائیں گے۔ ایک وہ فرقہ ہے جو حد سے تجاوز کر جائے، ایک وہ فرقہ ہے کہ جو مولا کی شان، علی کی شان میں کمی کرے۔ کسی کی عزت، کسی کے احترام بتا کر ان کے دل میں غیرت لائی جاتی ہے۔ اگر مجھے بتایا جائے کہ میرے آبا و اجداد نے ایسی زندگی گزاری، اگر مجھے بتا دیا جائے کہ میرے جد امجد حضرت امام حسین نے کربلا میں بھی نماز نہیں چھوڑی، تو خدا کی قسم جب مجھے یہ بات یاد آئے گی تو میں بھی نماز نہیں چھوڑوں گا۔ تو انشاءاللہ ہم حلف لیتے ہیں کہ جو کہیں گے سچ کہیں گے، سچ کے سوا کچھ بھی نہیں کہیں گے انشاءاللہ۔ سلامتی ہے جج صاحب، آپ کے اوپر سلامتی، اور سلامتی ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے نام کرنا چاہتا ہوں جو وحد اللہ شریک ہے۔ درود لامحدود محبوب رب الودود راحت اللہ شکین مراد المشتاقین حضرت محمد مصطفیٰ آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر۔ جج صاحب، آج آپ کی عدالت میں عالم اور آئین میں ایک مقدمہ رکھنا چاہتا ہوں۔ پاکستان میں آزادی ہے اپنے عقائد کے اوپر عمل کرنے اور پھر ان کا پرچار کرنے کے لیے۔ گویا جو مسلمان مکاتب فکر ہیں اس میں اس کی کوئی قدغن نہیں، ہر کوئی اپنے اپنے مکاتب فکر میں سے مواد، متن، عقائد کا اظہار، تبلیغ کرتا ہے۔ اسی سلسلے میں ملک بھر میں تبلیغی جماعتیں بھی پائی جاتی ہیں۔ گویا ہر مکتب فکر کا تبلیغ کا انداز مختلف ہے۔ نمایاں طور سے جو سب سے منفرد اور ظاہری طور سے پھیلی ہوئی تبلیغ نظر آتی ہے، آج ہم اس پہ بات کریں گے، اور پھر اس کے ذریعے سے تبلیغ کے متن پہ بات کریں گے، پھر ان کا کردار، اور اس کے بعد پھر وہ جو چیزیں ہم نے سنی، دیکھی، پڑھی ہیں ان کے حوالے سے استفسار کریں گے۔ میں آج حوالہ دینا چاہتا ہوں کہ آج میرے اس پروگرام میں ایک ایسی شخصیت تشریف فرمائے کہ جنہوں نے خیبر پختونخوا کے علاقے سے اپنا یہ دینی سفر شروع کیا۔ کاروبار نہیں بنایا دین کو، البتہ دین کے ساتھ انہوں نے تبلیغ دین کا کام شروع کیا، سامان اٹھایا، تبلیغ پہ نکل گئے، اور تبلیغ ان چیزوں کی کہ جو اسلام کی بنیادی چیزیں ہیں، لوگوں کو جوڑا، سروزہ ہو یا پھر اس سے آگے 2 ماہ 4 ماہ سال پورا تبلیغ میں لگایا۔ اور پھر ان کی ایک ویڈیو بھی وائرل ہوئی تبلیغ کے دوران، وہ کچھ اشعار پڑھ رہے تھے، مگر ان اشعار کو دنیا نے بطور خاص دیکھا، توجہ کے ساتھ دیکھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے ہر دیکھنے والی آنکھ تک وہ اشعار پہنچ گئے۔ آج ہم اس سلسلے میں گفتگو کریں گے۔ میرے ساتھ تشریف فرمائے سید طیب شاہ ترمیزی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ شاہ صاحب، آپ کا تعلق تبلیغی جماعت سے رہا ہے، آپ نے تبلیغ میں بہت وقت بھی لگایا ہے ماشاء اللہ سے۔ تبلیغ پہ کیوں نکلتے ہیں آپ؟ کیا ملتا ہے اس سے؟ فائدہ کیا ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربانی صاحب، دین کی پھیلانے کی جو ترتیبات ہیں، یہ ہمارے دیوبند کے اندر بعض جماعتیں جو درس و تدریس کا کام کرتی ہیں کہ بیٹھ کر طلباء کو سمجھانا، بعض جماعتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو خط و کتابت کے کام وہ سر انجام دیتی ہیں کہ کتابیں لکھیں اور لوگوں کو فائدہ ہو اور دین پہنچے، اور ایک سادی سی جماعت، تبلیغی جماعت، جس میں بچے، بوڑھے، مطلب ہر فیلڈ کے لوگ، چاہے وہ عالم ہو یا غیر عالم ہو، سادے لوگ، وہ سب اس میں چل جاتے ہیں۔
تو وہ اپنے گھر سے نکل کر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور اس انداز سے کہ لوگوں تک یہ دین اسلام پہنچ جائے. اگر آپ دیکھیں کہ اس کا فائدہ اور نقصان کیا ہے، فائدے تو بہت زیادہ ہیں، نقصان بہت کم ہے. حالانکہ نقصان ہے بھی نہیں. جیسے آپ پنجاب میں جائیں، سندھ میں جائیں، جہاں وڈیرا ہوتے ہیں، ان کے ساتھ جو لوگ کام کرتے ہیں، جس علاقے میں بڑا ہوتا ہے، وہ ان کو سب کچھ ہی سمجھتا ہے. تو بعض لوگ میں نے پورے پاکستان میں جب سال لگائے 2018 میں نے دیکھا کہ ایسے ایسے لوگ ہیں جن کو نماز تک کا نہیں پتا. اب ان لوگوں کو دین کی طرف کیسے بلائیں گے؟ پیار سے، محبت سے، اکرام اور عزت سے. تو الحمدللہ تبلیغی جماعت کام کر رہی ہے، بہت سارے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے. آپ نے دیکھا مولانا طارق جمیل صاحب جو ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اور عزتوں سے نوازیں. بہت سارے گانے بجانے والے، بہت سارے کرکٹر ان کی برکت سے اسی راستے میں آئے، اور اللہ تعالیٰ نے جیسے جنید جمشید رحمۃ اللہ علیہ، انہی کی برکت سے، ان کی پیار اور عقیدت کی برکت سے کہاں سے نکل کر کہاں تک آ گئے. تو یہ تبلیغ اسی انداز سے ہوتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا لایا ہوا دین لوگوں کے گھروں گھروں تک. اور پھر ایک بات آپ کو بتاؤں، حارث ابن حارث فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب میں اسلام لانے سے پہلے میں اپنے والد صاحب کے ساتھ اونٹ پر بیٹھا ہوا تھا، تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص اللہ رب العزت کی طرف دعوت دے رہے اور لوگ اس کو تانوں کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر مٹی ڈال رہے ہیں. تو میں نے اپنے والد صاحب سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو وہ فرمانے لگے کہ اس کا نام محمد ہے. اور پھر یہ لوگوں کو بولتے کہ میں رسول ہوں اور میں اللہ رب العزت کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، اور میں آپ لوگوں کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ بھئی آپ اللہ کی طرف آ جائیں اور اللہ تعالیٰ کی در پہ جھک جائیں. پھر ایک بچی آتی ہے، وہ پانی لے کر اس جوان، اس مرد کی، اس شخصیت کے منہ اور ہاتھ دھلاتی ہے. میں نے پوچھا کون ہے؟ فرمایا یہ ان کی بیٹی سیدہ فاطمہ ہے. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بیٹی رو مت، آپ کی بابا کا دین اللہ رب العزت کائنات کے کونے کونے میں پہنچائے گا. تو یہ ان کی بدولت، ان کی قربانیوں کی بدولت ہم کہاں بیٹھ کے کہاں اللہ کو پہچان رہے ہیں، اس کے احکام کو پہچان رہے ہیں، رسول کو پہچان رہے ہیں، ان کے ساتھیوں کو پہچان رہے ہیں، ان کی اولاد کو پہچان رہے ہیں. اسی تبلیغ کی بدولت یہ سارا نظام چلتا ہے اور انشاءاللہ چلتا رہے. آپ نے وفاق المدارس العربیہ پاکستان سے 2014 میں سند حاصل کی، وہاں سے آپ کی فراغت ہے، دینیات کو آپ نے سیکھا، پڑھا، سمجھا. پھر آپ ملک کی ایک متحرک جماعت سپہ صحابہ کا بھی حصہ رہے. میں تقریباً جب سے میں مدرسے میں تھا 2004 میں کراچی آیا، تو یہاں پر ترتیب ہوتی تھی، ہر کوئی مسلک، ہمارے مسلک میں بہت سارے جماعتیں جیسے جمعیت علماء اسلام کام کرتی ہے، اور تبلیغی جماعت، اور پھر درس و تدریس جسے میں نے بتایا، اور سپاہ صحابہ وہ بھی کام کرتی تھی. تو میں تقریباً 8 سے 10 سال اس جماعت کے ساتھ منسلک رہا. جی. پھر اس کے بعد وہ تبلیغی جماعت کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ نرمی ہو، لوگوں کو پیار اور محبت سے بلایا جائے. اور بعض جماعتیں سختی کرتی ہیں کہ باتوں باتوں پہ وہ کافر، یہ کافر، یہ وہ. تو میں پھر 2014 تک باقاعدہ، 2018 تک باقاعدہ میں اسی جماعت کے ساتھ منسلک رہا. لیکن الحمدللہ صحابہ کا سپاہی اب بھی ہوں. میں ان صحابہ کا سپاہی ہوں جس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی میں ساری زندگی گزاری ہے، اور جس نے اہل بیت کی غلامی میں، نوکری میں ساری زندگیاں صرف کی ہے. ایسا کون سا شخص ہوگا جو کلمہ پڑھتے ہوئے صحابہ کا سپاہی نہیں ہوگا؟ لیکن ہاں، ترتیب یہ ہے کہ ہر جماعت کا انداز مختلف ہوتا ہے. بعض کس انداز سے بلاتے ہیں، بعض کس انداز سے. اب الحمدللہ تبلیغی جماعت کے ساتھ، اور پھر یہ چنی دونوں کے اندر شاید آپ نے دیکھا ہوگا، میں اتحاد امت کا داعی ہوں کہ جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک امت چھوڑ کر گئے تھے اور پھر ہم نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، تو اسی بھی انشاءاللہ کام کرتے رہیں گے. جو بات پسند آتی ہے ہم وہی کرتے رہتے ہیں. تبلیغ میں آپ کیا کرتے ہیں؟ دیوبندی مذہب، دیوبندی مکتب کو پھیلاتے ہیں، دیوبندی فکر کو پھیلاتے ہیں؟ عام طور سے آپ کا کیا روٹین ہوتا ہے تبلیغ میں؟ تبلیغ میں تو بنیادی چند چیزیں ہوتی ہیں. جس طرح ہم ایک مسجد میں جاتے ہیں، مسجد میں جا کر پھر ہر نماز کے بعد بیان کا کچھ ترتیبات ہوتی ہے. جیسے صبح کی نماز ہم 6 نمبر سناتے ہیں، کلمے کی فضیلت، پھر اس کے بعد نماز کی فضیلت، پھر ذکر و اذکار کی فضیلت. یہ ایک فرقہ واریت کی بات نہیں ہوتی کہ دیوبندی ہو جاؤ، مطلب اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے کا سسٹم ہوتا ہے. اور پھر ظہر کی نماز کے بعد جو ہے نا وہاں پر تعلیم ہوتی ہے، فضائل اعمال جو عام لوگوں کے سمجھنے کے لیے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے.
تو مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے بزرگ ہیں تو اسی انداز سے وہ پڑھایا جاتا ہے. پھر ان کو نکال کر بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ 5 وقت کے لیے اللہ رب العزت کے سامنے جھکنے والے بنے. یہ ترتیب ہوتی ہے. بہت خوب. میں حیران ہوں کہ آپ کی تبلیغ کے دوران ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس میں آپ ایک منقبت پڑھ رہے ہیں گویا. عام طور سے یہ تاثر جاتا ہے کہ تبلیغی جماعت میں پھر اس نے ایک زمانہ سپہ صحابہ میں گزارا ہو، وہ حضرت علی کے لیے اتنی محبت والے جملے، اہل بیت کے لیے اتنے محبت والے جملے، مودت کا اظہار، وہ کیا تھا؟ آپ کیا کر رہے تھے؟ میں بنیادی بات آپ کو بتاؤں کہ میں جب تبلیغ مطلب پنجاب میں جب ہم گئے تو وہاں پر پنجاب اور سندھ میں سادات کا بہت بڑا خیال رکھا جاتا ہے، بہت زیادہ عقیدت رکھی جاتی ہے. وہاں پر جب پرچی کے اوپر نام لکھتے میں جہاں ذمہ دار ہوتا تھا سید طیب شاہ، تو جو بھی دیکھتے تھے یہ کون ہے، پھر پوچھتے تھے آپ سید بس شاہ صاحب، پیر صاحب، فلانا ڈھنگانا. تو وہاں پر ایک مرتبہ ایک بندہ مجھے ملا کہ بھئی آپ کو پتہ ہے آپ کون ہیں؟ تو پھر اس کے بعد اس نے مولا کی شان میں، مولا علی کی شان میں 2-3 باتیں، ان میں سے ایک مجھے یاد ہے کہ کسی نے ان کی بے ادبی کی تو میرے خیال سے حضرت عمر نے اس بندے کو پکڑ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر پر لے کر گئے اور ان سے کہا کہ آپ علی کو نہیں جانتے، اس قبر والے سے شرم کرو، یہ ان کے بھائی. تو میں نے اس کے بعد اس کتاب کا حوالہ، وہ پرانی جلد تھی، وہ حوالے میں نے دیکھے مانسرہ میں آ کے، وہ 3 جلدیں دیکھی، صفحہ نمبر بھی یاد رکھا، نئی جلدوں میں وہ مجھے نہیں ملی. تو اس کے بعد میں نے سوچا کہ کچھ تو ہے جو ہم نے آج تک نہیں دیکھا. تو اس کے بعد میں نے کتابیں دیکھی، پھر اہل بیت کا جو مقام تھا وہ سمجھنے کی کوشش کی، اور آج جب ہم اس کا تذکرہ کرتے ہیں تو فتوے لگاتے ہیں، جو بھی ہوتے ہیں ہمیں چیزوں سے فتوے بھی لگتے ہیں. تو فتوے کیا، بہت سارے مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں، لیکن کس ہم قسم کے فتوے آپ پہ لگتے ہیں؟ یہ شیعہ ہیں اور ان سے دور رہو، ان سے یہ کرو، ان سے وہ کرو. لیکن ہمیں خوشی ہوتی ہے جب مجھے شیعہ کہا جاتا ہے. پہلے بہت زیادہ برا لگتا تھا، اب بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے، اس لیے کہ یہ بھی سمجھ میں آ گیا مجھے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث، بہت بڑے امام گزرے. ان کا ایک شعر جب اس کو آپ سوچیں گے اور اس کو غور سے پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ کاش مجھے بھی اہل بیت کی محبت میں شیعہ اور رافضیت کے فتوے لگے. اس لیے کہ وہ فرماتے ہیں ان کان حب آل بیت رفضا، اگر محبت اہل بیت، اگر محبت آل رسول رافضیت اور شیعت ہے، فلیش حدیث ثقلان انی رافضی، جن اور انس گوار ہوں میں رافضی ہوں. اب اس شعر میں ہم دیکھیں گے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے محبت کی بات کی ہے، نہ کہ بغض صحابہ کی. ہم پہ جو فتوے لگتے ہیں، ہم الحمدللہ صحابہ کرام کا دل سے عقیدت اور احترام رکھتے ہیں، اپنے ایمان کا جز سمجھتے ہیں، لیکن اہل بیت سے توڑ کر محبت کرتے ہیں. تو اسی وجہ سے اب کوئی بھی مولوی جو تکفیری ہوتے ہیں، جو فتوے لگاتے ہیں، مجھے دکھائیں امام شافعی نے زندگی میں کسی صحابی کی گستاخی کی ہو، اس کے اوپر فتوے لگے. اور آپ کو پتہ ہے ربانی صاحب کے شعر تو مطلب کوئی چیز دیکھ کے پڑھا جاتا ہے، بولا جاتا ہے. جیسے قرآن کی جب آیت اترتی ہے تو اس کے پیچھے شان نزول ہوتے ہیں. شان نزول ہوتا ہے، کیوں اترتی ہے؟ اب حدیث جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کوئی کام بتاتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی واقعہ ہوتا ہے. تو شعر جب بندہ پڑھتا ہے تو اس کو کسی نے رافضی کہا تھا تب پڑھا ان کان حب آل بیت رفضا فلیش حدیث ثقلان انی رافضی. تو ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ ہمیں محبت اہل بیت میں، رسول کی آل کی محبت میں رافضی کہا جاتا ہے، بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے، نہ کہ بغض صحابہ میں، وہ ذرا خطرناک ہوتا ہے. الحمدللہ ہم بھی صحابہ کرام کا عقیدت رکھتے ہیں اور انشاءاللہ رکھیں گے اور رکھتے رہیں گے. ہمارا تعلق اہل سنت سے ہے اور اہل سنت نے حضور کی ہر نسبت سے پیار کیا ہے اور انشاءاللہ ہم بھی کرتے رہیں گے. ماشاءاللہ. آپ نے وہ غالباً قول شریف سنا ہے، حضرت علی آپ پہ ہمارا سلام مکرم اللہ وجہ نے فرمایا کہ مجھے جس نے حد سے زیادہ بڑھایا وہ بھی گمراہ ہو گیا، جس نے مجھے حد سے گھٹایا وہ بھی گمراہ ہو گیا. تو یہ حد ہے، اس حد میں آپ کیوں نہیں رہتے؟ وہ حد کیا ہے؟ وہ ایک حدیث ہے حضرت ناجزہ بن ربیعہ سے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت مولا علی کو بلایا. صحیح حدیث ہے، مستدرک الحاکم میں ہے کہ علی ان نفی کا من عیسیٰ مسئلہ، یا علی آپ کے اندر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک مثال ہے. پھر فرمایا کہ 2 قسم کے فرقے آپ کی وجہ سے ہلاکت میں پڑیں گے. وہ کون سے ہوں گے؟ اس کی تفسیر ذرا سننا چاہیں گے؟ جی. اور انشاءاللہ اس کی تفسیر یہ ہے کہ 2 قسم کے فرقے علی کی وجہ سے جہنم میں ہلاکت میں جائیں گے. ایک وہ فرقہ ہے جو حد سے تجاوز کر جائے،
ایک وہ فرقہ ہے کہ جو مولا کی شان علی کی شان میں کمی کرے۔ اب ہم عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف دیکھیں گے کہ اس کے ساتھ لوگوں نے کس طرح جو ہے نا زیادتی کی یا کمی کی اس کی شان میں کہ وہ جہنم گئے۔ تو ہم دیکھیں گے کہ نصارہ نے ان سے اتنا بغض رکھا، اتنی محبت کی کہ اس کو خدا کا بیٹا بنا دیا۔ عیسائیوں نے اور نصارہ نے اتنا بغض رکھا کہ نعوذ باللہ اس نصارہ کی یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے جی والے، انہوں نے ان سے محبت میں خدا کا بیٹا بنا دیا، خدا کا اور بیٹا یہود نے اتنا بغض رکھا کہ ان کی ماں پر نعوذ باللہ بہتان لگا دیا۔ اب ہم یہ دو چیزیں دیکھیں گے حضرت مولا علی کی شان میں، اور پھر جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی آپ میں حضرت عیسیٰ کی ایک مثال ہے، بہت بڑی بات ہے، یعنی علی کی تمثیل عیسیٰ کے ساتھ۔ اب یہاں بھی ہم دیکھیں گے کہ افراد کرنے والے کون ہیں اور تفرید کرنے والا کون ہے۔ افراد جو مولا کی، جو حضرت علی کی شان جو وہ حق نہیں رکھتا وہ بتانا، تو اسی کے اوپر ایک اور حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک سے غالباً کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت علی سے روایت ہے کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھے کبھی تکلیف ہوئی تو میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں آیا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے اپنی جگہ بٹھایا، جگہ بٹھانے کے بعد پھر نماز پڑھنے لگے اور اپنے کپڑوں کا کچھ حصہ مجھ پہ میرے اوپر ڈال دیا۔ نماز پڑھنے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا علی قم یا علی فإنک برئت، علی آپ اٹھ جائیں، آپ بیماری سے پاک ہو گئے، یعنی آپ کی بیماری چلی گئی۔ پھر فرمایا کہ علی، جب یہ فرمایا کہ آپ کی ساری بیماری، اور پھر اس کے بعد فرمایا واللہ ما سألت لک الا ما سألت لک مثلہ، واللہ ما سألت الا ما سألت لک مثلہ الا انہ لا نبی بعدی۔ اس حدیث کے الفاظ سے دو باتیں ظاہر ہوتی ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے لیے کہ علی میں نے اپنے لیے اللہ رب العزت سے ہر وہ چیز مانگی وہ آپ کے لیے بھی مانگی۔ اب میں اور آپ سوچیں گے اور تصور کریں گے کہ اللہ رب العزت سے اس عظیم ہستی پیغمبر پاک نے اپنے لیے کیا مانگا ہوگا، یعنی ہر وہ چیز جو پیغمبر اسلام نے اپنے لیے مانگا وہ حضرت علی کے لیے مانگا۔ پھر فرمایا کہ الا انہ لا نبی بعدی، کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو اس حدیث کے الفاظ سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مولا کی شان میں، علی کی شان میں ہر وہ بات جو نبوت اور الوہیت کے علاوہ سارے فضائل مولا علی کی شان میں جائز ہے۔ اب ہلاکت میں تو وہ لوگ جائیں گے کہ جس نے مولا کی شان میں یہ زیادتی کی کہ اس کو نعوذ باللہ یا تو خدا کا مرتبہ دیا، وہ بھی جہنم جائے گا، یا اتنی زیادتی کی نبوت، اس لیے کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ تو جو شخص نبوت کا وہ جو ٹائٹل ہے، جو منصب ہے، جو علی کو عطا کرے گا وہ بھی ہلاکت میں جائے گا۔ اور دوسری قسم کا فرقہ وہ جو تفرید کرنے والا، جو شان گھٹانے والے، وہ کون سے لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو علی کی شان میں، اگر اس بات کے اوپر بعض علماء جو ہوتے ہیں وہ اس حدیث کو کن جیسے لوگوں پر فٹ کرتے ہیں، ہر اس شخص پہ جو مجھ جیسے اور آپ جیسے ہیں، بعض ملنگوں جیسے لوگ، کہ علی کی شان میں اس طرح احادیث بیان کرنا، اس طرح حدیث بیان کرنا کہ خلفائے ثلاثہ سے اس کی شان بڑھ جائیں، تو پھر وہ بھی جہنمی ہے یا ہلاکت میں، ایسی بات ہرگز نہیں ہے۔ اس لیے کہ حدیث کے الفاظ سے ظاہر ہوا کہ نبوت اور الوہیت کے علاوہ سارے فضائل مولا علی کا حق ہے، لیکن یہ بات ہرگز نہیں ہے کہ جو علی کی اس طرح، اور آپ کو پتہ ہے ماشاءاللہ کہ علی کی ہر فضیلت افضلیت لگتی ہے۔ علی کی شان ایسی ہے کہ اس کی جو بھی فضیلت، اس کے شان میں جو بھی حدیث آپ پڑھیں گے تو آپ کو فضیلت لگے گی کہ سب سے افضل ہے۔ تو پھر علماء نے جو تجاوز کیا ہے اس کی تشریح میں کہ ہر وہ لوگ جو علی کا مرتبہ اس انداز سے بیان کریں کہ جو دوسرے خلفائے ثلاثہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شان میں اگر کمی آ جائے تو وہ بھی ہلاکت میں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ نبوت اور الوہیت کے علاوہ جتنے فضائل ہیں وہ مولا علی کے ہیں، اور اس کے علاوہ جو کمی کرنے والے بھی بہت سارے 5-6 قسمیں ہیں۔ ان میں سچن یہ بتاتا ہوں کہ ہر وہ شخص بھی علی کی وجہ سے جہنم میں جائے گا جس نے نعوذ باللہ حضرت علی کے اوپر قاتل ہونے کا الزام لگایا، جیسے خوارج نے، اور اسی طرح ہر وہ قسم کے ہر وہ لوگ جس نے مولا کے مقابلے میں، حضرت علی کے مقابلے میں دوسرے صحابہ کی جو ان کے مخالف، یعنی جو اس کے مقابل میں موازنہ کر کے مولا علی کی شان گھٹانے کی ناپاک حرکت کی، وہ بھی جہنم میں جائیں گے۔ اور ایک فرقہ وہ بھی ہے کہ جو حضرت علی کے مخالفین کی زبردستی اپنے انداز سے
مناقب بنائے, فضائل بنائے تاکہ حضرت علی کی شان میں کمی آ جائے, وہ بھی جہنم میں جائیں گے. تو اب دو قسم کے لوگ کہ وہ جو الوہیت جو اللہ رب العزت کا حق ہے وہ اگر علی کو دیں گے, یا نبوت جو منصب اللہ رب العزت نے رسول پاک کو دیا ہے وہ اگر کسی اور کو دیں گے یا علی کو دیں گے, وہ بھی جہنم میں جائیں گے. شان میں کمی کرنے والا یا ان کے فضائل کو گھٹانے والا یا ان کے مخالفین کی فضائل کو گڑنے والا, زبردستی ان کے فضائل بنانے والا, یا صحابہ کرام کے ساتھ ان کا موازنہ کرنے والا, اور موازنہ اس انداز سے کہ اس کی شان میں کمی آ جائے, یہ بھی بغض کی ایک مثال ہے, وہ بھی جہنم میں جائیں گے. یہ جو ہم فوراً سے تقابل کرتے ہیں کہ آپ نے ان کا نام لیا, ان کا نام کیوں نہیں لے رہے, اس کی بات کر رہے ہیں اس کی کیوں نہیں کر رہے, یہ کیسا؟ یہ بھی تو ایک مزاج ہے ہمارے یہاں. تو پھر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے وہ اشعار بھی ہے نا, اذا ذکروا علی او بنیہ فاجرى بعضهم ذکر سواہم. بعض لوگ آپ نے دیکھا ہوں گے جب ان کے سامنے علی کی اور ان کی اولاد کا تذکرہ کیا جائے, فاجرى بعضهم ذکر سواہم, تو کسی اور کا تذکرہ چڑھنے لگتے ہیں. تو پھر فرماتے ہیں فایقن انہ ابن سلقلقیہ. امام شافعی فرماتے ہیں کہ آپ گمان کر جاؤ, یقین کر جاؤ کہ وہ بدذات ہے. جہاں مولا کا تذکرہ ہوتا ہے آپ کسی اور کا ذکر چھڑ دیتے ہیں. وہ عربی الفاظ ہیں, میں نے ترجمہ کر کے بتایا کہ فایقن انہ ابن سلقلقیہ, کہ وہ بدذات ہے جو علی کی شان یا علی کے تذکرے کے وقت کسی اور کا ذکر چھڑ دے. الحمدللہ ایسی کوئی بات نہیں کہ ہم دوسرے کا منکر ہیں. اور ایک بات یہ بھی ذہن میں رہنا چاہیے کہ جس طرح آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں تب کمی نہیں آتی کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کرتے ہیں, اسی طرح علی کی تعریف ان کے مناقب بیان کرنے سے حضرت عمر, حضرت علی, حضرت عثمان, حضرت ابوبکر صدیق کی شان میں بالکل کمی نہیں آتی. جس طرح حضرت عثمان, حضرت حسنین کریمین کے جو شان ہے ہم وہ بیان کرنے سے نہیں, فلانا صحابی کی اس کے شان میں کمی نہیں آتی ہے. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہے, اللہ رب العزت نے فضیلت اتنی دی ہے کہ آدم سے بھی اعلیٰ ہے. اب یہ تو نہیں ہے کہ کسی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کی, ان کی مدح بیان کی, تو وہ حضرت عیسیٰ یا حضرت ابراہیم علیہ السلام جتنے بھی انبیاء گزرے ان کی شان میں کمی کوئی بھی نہیں آتی. ہر ایک کو اللہ رب العزت نے ایک اپنا منصب عطا فرمایا. اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انزل الناس منازلهم, لوگوں کو ان کے مرتبے پر اتارو, تو سارا نظام سیٹ ہو جائے گا. ہم نے موازنہ کیا, ہم نے مقابلہ کروایا, تو اس کی وجہ سے یہ مطلب دوریاں پیدا ہوتی ہیں. میں جج صاحب حیران ہوں اور آپ بھی حیران ہوں گے کہ مولانا طیب شاہ ترمیزی صاحب ایسا لگ نہیں رہا کہ یہ چیز بیان کرنے کے قابل ہے کہ یہ ایک ایسی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں کہ جہاں عام طور سے تاثر یہ کہ یہ باتیں نہیں پتہ ہوتی ہیں, ان باتوں کے بارے میں کچھ بتایا نہیں جاتا ہے, مگر یہاں تو نظر آ رہا ہے کہ بڑا مطالعہ ہے اور اس حوالے سے خاص عطا ہے, نعمت ہے, محبت ہے, مودت ہے, سلسلہ ہے, ربط ہے. میری حیرانگی کو میں سوالات میں بدلوں گا اور آپ جوابات سنیں گے, کیونکہ آج مجھے کچھ انکشافات ان سے لینے ہیں. میں نے کچھ باتیں جو ان کے سامنے رکھی ہیں وہ حیران کر دینے جیسی ہیں, جو انہوں نے میرے سامنے رکھی ہیں وہ تو بہت زیادہ پریشان کر دینے جیسی ہیں. شاہ صاحب, آپ نے یہ جو باتیں فرمائی ہیں حضرات اہل بیت کے حوالے سے, آپ پہ ہمارا سلام, اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کے حوالے سے, یہ آپ کو بچپن سے پتہ تھیں؟ کب سے آپ کو یہ باتیں پتہ لگی ہیں اور یہ کیسے آپ تک پہنچی؟ بچپن سے اگر پتہ ہوتا تو ہمیں اللہ تعالیٰ کن بلندیوں پہ لے کے جاتے تھے. میں نے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ہر ایسی گاڑیوں کی بھی شیشے توڑے ہیں جس پر مولا علی لکھا ہوتا تھا. اچھا, اس لیے کہ ایک ذہن بن گیا تھا کہ یہ شیعہ ہے, یہ کافر ہے. جب بعد میں پتہ چلا, آپ دور نہ جائیں, آپ ماشاءاللہ سوشل میڈیا پہ ایکٹیو آدمی ہیں, آپ دنیا کو جانتے ہیں, دنیا آپ کو جانتی ہے. طارق جمیل صاحب نے جب یہ حدیث پڑھی دیوبند میں پہلی مرتبہ, جب یہ حدیث پڑھی من کنت مولا, تو یہ ہمارے لوگ کتنے اٹھے, کتنے مسائل پیدا کیے. مسائل تو اس کو اللہ تعالیٰ نے بلندیاں دی ہیں اہل بیت کی محبت کی وجہ سے, لیکن اس حدیث کے اوپر وہ کتنے لڑے آپ کو نہیں پتا. اس لیے کہ وہ بغض ہے کہ علی کی شان کیوں بتائی جاتی ہے. تو حقیقت ہے کہ تکفیریت یہ ذہن معاشرے کو تباہ و برباد کر دیتی ہے, جس سے بہت سارے فسادات پہ پیدا ہوتے ہیں. اور میرے سامنے بہت ساری مسئلے ایسے آئے بھی ہیں. تو اگر آپ کہیں گے جس طرح پچھلے سالوں میں میرے ساتھ جو ہے نا, ایک بچہ اور بچے کی کہانی آ گئی, پھر وہ بھاگ گئے. پھر جب ان کو پتہ چلا, جو میرے رشتہ دار تھا ان کے سر پہ ٹوپی تھی, دھاڑی والے تھے, ایک وکیل صاحب اہل تشیع میں سے گئے. وہاں پر جب اس نے کیا کیا کہ جب تانے میں دیکھا وہ تو کافر کافر شیعہ کافر کا جو نعرے لگاتے, یہ تو وہ ہے, مارو اس کو. پھر وہ جو امام بارگاہ کے جو امام تھے وہ جب آئے تو بھائی
بیٹھنے سے پہلے پہلے کہنے لگے وہ ناظم صاحب کہ بھئی وہ نعوذ باللہ گالیاں دی کہ وہ تو سنی ہے. تو میں نے امام برگاہ کے امام سے کہا کہ بھئی شاہ صاحب میں بھی سننی ہوں, آپ لوگ یہاں گالیاں پکتے ہیں. تو اس نے مجھے دبایا کہ شاہ صاحب آپ صبر کریں, میں آپ کو سمجھاتا ہوں. پھر وہ کہنے لگا کہ دیکھو آپ ماشاءاللہ ہوشیار ہے, آپ کے پاس علم ہے. اب یہ عام آدمی ہے, اس کو کیا پتا, اس نے تو صرف وہ نعرے سنے کہ کافر کافر شیعہ کافر. اب یہ ہر داڑھی والے کو, ہر ٹوپی والے کو, ہر دیوبندی کو سمجھتا ہے کہ یہاں میں کافر کہہ کے نکل جاتا ہے. پھر مجھ سے کہا اگر میں آپ کو برا کہوں یا میں آپ کا ادب نہ کروں, آپ کا خاطر نہ رکھوں, تو مجھ سے کہیں کہ میں علم والا ہوں. اب ان سے تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ تکفیریت نے بہت زیادہ فسادات بنائے ہیں. اب ایک عام آدمی وہ سنی کو دیکھ کر, ان کو نہیں پتا تھا کہ بھئی یہ کون سے لوگ ہوتے ہیں کون سے نہیں ہوتے. میرا خود کا عقیدہ ہے کہ اتحاد امت کا داعی ہوں, اور کافر میں ہر اس شخص کو میں مانتا ہوں کہ جو کافر کا کوئی فرقہ نہیں ہوتا, جو ایمانیات کا انکار کرے وہ کافر ہے. صحیح. اب اگر ایمانیات کا انکار امام کعبہ بھی کرے وہ بھی کافر ہے, ضروری نہیں ہے کہ کسی فرقے کے اوپر اس کو فٹ کرے. اگر ایمانیات کا, قرآن کا, حدیث کا, رسول کا, ملائکہ کا انکار آپ بھی کرے آپ بھی کافر ہے. لیکن ایک احتیاط ہونی چاہیے, آپ پہلے ان چیزوں کو بیان کریں کہ بھئی کس وجہ سے کفر کا فتویٰ لگتا ہے. اگر وہ باتیں آپ کے سگے بھائی میں بھی پایا جائے تو وہ بھی کافر ہے. یہاں کچھ اور کرتے ہیں اور آپ جو ہے ایک فرقے کو ٹارگٹ کرتے ہیں, وہ آپ کو ٹارگٹ کرتے ہیں, اس سے فسادات بنتے ہیں. صحیح. پتہ نہیں کون ہے جو ہمیں استعمال کر رہا ہے. آپ جیسے بتا رہے تھے شروع میں آپ کو یہ باتیں نہیں پتہ تھی, پتہ کب سے لگیں, کیسے لگیں؟ بس میں نے بتایا نا کہ تبلیغ میں نے وہ فضائل پڑھے ہیں, پھر میں نے جب دیکھا, پھر میں نے سوچا, تصور کیا کہ بھئی ایسا کیا ہے جو ہمیں ایک دوسرے سے دور رکھا جاتا ہے. میں کسی بھی فرقے کو برا نہیں کہتا, لیکن برے کام کو برا کہتا ہوں, یہ میری طبیعت ہے. کیا کہنا ہے, کیا کہنا تو اس کے بعد آپ ایک برا نہ مانیے گا, ایک سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. آپ ماشاءاللہ سید ہیں, سادات ہیں, آپ محسوس کرتے ہیں آج کے معاشرے نے سیدوں کو ان کا احترام دیا ہے؟ آج سے قبل بھی سادات کو ان کی ورث معلوم ہے, ان کو اس کا عزت, اس کا مقام, مرتبہ دیا جا رہا ہے؟ میں تو آپ کو کیا بتاؤں, میں جہاں شانگلہ میں رہتا ہوں, ہم 300 گھر سیدوں کے, ایک ہی گاؤں میں 300 گھر. یہ تقریباً 4-5 دن ہو گئے, مجھے میرے گاؤں والے نے فون کیا, فون پہ بولا کہ بھئی شاہ صاحب مجھے بتائیں ہم کون سے سید ہیں. ایک مولوی نے مجھ سے پوچھا کہ بھئی تم کیسے سید ہو. پھر میں نے اس کو فون پہ کچھ بھی نہیں بولا, تم کون سے سید ہو. یعنی اتنی جہالت اور اتنی شعور کی کمی ہے, خدا کی قسم, کہ 300 گھر سادات کے, اور پھر ان میں سے 50 سے زیادہ علماء جو مدرسوں سے فاضل ہیں. میں نے ان سے بولا کہ بھئی آپ نے امام رکھا ہے, اس کو کھانا پینے دیتے ہو, اتنا بڑا پیٹ ہے اس کا. میں الفاظ میرے غلط ہوں گے لیکن غصہ تب آتا ہے. آپ کبھی اپنے مولوی کو بٹھائیں کہ کیا جو اہل بیت ہے, جو حضور کی اولاد ہے, کیا ان کا تذکرہ آپ کی کتابوں میں نہیں ہے؟ اس سے کبھی پوچھو نا, ہمیں بتائیں. اور میں ہر جگہ اہل بیت کے ساتھ ساتھ سادات کا بھی احترام کا درس دیتا ہوں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ لوگ میری تعریف کریں, میری خدمت کریں. نہیں 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 نہیں, میں اس لیے سادات کے احترام کی بات کرتا ہوں کہ ہمارے اندر وہ غیرت آ جائے جو ہمارے آبا و اجداد میں تھی. سادات کا مرتبہ جب ان کو پتہ چلے گا, ربانی صاحب آپ ہیں, آپ کو اللہ تعالیٰ نے مقام دیا ہے, آپ کسی ایسی روڈ پر کسی ایسی جگہ پہ بیٹھ سکتے ہیں جو آپ کے لیے نامناسب ہو. مطلب آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عظمت دی ہے, تو جب تک سادات کو ان کی عظمت کا نہیں پتا, ان کا احترام کو نہیں پتا, یہ ملا نہیں بتائیں گے, خدا کی قسم بیڑ بکریوں کی طرح گھومتے رہتے ہیں سید. ان کو پتہ نہیں ہے کہ سید کیا ہوتا ہے. اور پھر یہ اسلام میں اور کالا اور سفید نہیں ہے, تو ایک عام سید بولے گا کہ چل کالا اور سفید نہیں ہے تو پھر ہمارا کیا کام ہے نمازیں پڑھنا. کسی کی عزت, کسی کے احترام بتا کر ان کے دل میں غیرت لائی جاتی ہے. اگر مجھے بتایا جائے کہ میرے آبا و اجداد نے ایسی زندگی گزاری, اگر مجھے بتا دیا جائے کہ میرے جد امجد حضرت امام حسین نے کربلا میں بھی نماز نہیں چھوڑی, تو خدا کی قسم جب مجھے یہ بات یاد آئے گی تو میں بھی نماز نہیں چھوڑوں گا. کسی سید کو نہیں بتایا کہ تمہارے باپ و اجداد نے اتنی قربانیاں دی ہیں. اسی وجہ سے سادات کے اندر شعور کا نام نشان ہی نہیں ہے, اور اسی وجہ سے آپ کو پتہ تک, جب تک آپ نام نہیں پوچھیں گے, پتہ بھی نہیں چلے گا یہ سید ہے یا نہیں ہے. تو میں علماء سے بھی درخواست کروں گا کہ سادات کے تذکرے جو کتابوں کے اندر ہیں تذکرے, ان کو صرف اسی نیت سے بتایا جائے کہ ان کے اندر غیرت اور اپنے آبا و اجداد کے تذکرے پڑھ کر وہ دین اسلام کے اوپر چلیں. صرف یہ نہیں کہ آپ ان کا احترام کریں, احترام تو آپ کے دل میں ہے, آپ کرو یا نہ کرو. تو
کم از کم ان کے اندر تو غیرت آئے گی. اب میرے والد صاحب نے 30 سال مسلسل تبلیغ کی. اچھا. اگر میں ایسا کوئی کام کروں گا جو میرے والد صاحب کے دامن پر داغ اور دبا لگے گا جس کی وجہ سے ہزاروں بولیں گے آپ اپنے والد صاحب کو دیکھو اور اپنے آپ کو دیکھو. تو جب سادات کو ان کے آباء و اجداد کے تذکرے کیے جائیں گے تو پھر وہ خود بخود کمیوں سے کوتاہیوں سے بچیں گے. بہت پوائنٹ کی بات کی آپ نے. جب تک آپ ان کا مقام ان کو نہیں بتائیں گے وہ اسی طرح بھیڑ بکری کی طرح گھومتے رہیں گے اور پتہ بھی نہیں چلے گا. آپ پہ کچھ الزامات بھی ہیں شاہ صاحب, وہ الزامات میں آپ کے سامنے رکھوں. لوگ کہتے ہیں آپ ان لوگوں کی محفلوں میں جاتے ہیں جو غیر سنی ہیں, ان کے ساتھ کانفرنسز میں شریک ہوتے ہیں, 13 رجب کی محفل میں آپ, اور اسی طرح دیگر اہل بیت کے عنوان سے جو کانفرنسز ہوتی ہیں اس میں آپ آگے ہوتے ہیں, وہ آپ کو بلاتے ہیں. ابھی اسی محرم کی بات بتاتا ہوں کہ ہمارے ہاں محرم میں حسنین کریمین کا تذکرہ نہیں ہوتا. اب میرے دل میں ایک تڑپ ہے کہ میں اپنے آباء و اجداد کا تذکرہ سنوں. اللہ کی قسم اس محرم میں مانسرے میں بیٹھ کے ایک مسجد میں نے جمعے کی نماز پڑھی, کچھ بھی نہیں ہوا. پھر میں نے آگے پیچھے دیکھا, امام مر گیا تو میں جا نہیں سکتا, اور اس ہولیے میں مجھے چھوڑیں گے وہ الگ بات ہے, لیکن میں نہیں جا سکتا. میں ایک بریلویوں کی مسجد میں گیا, پھر اس مولوی صاحب کو پتہ چلا کہ یہ سید ہے, یہ شاہ صاحب ہے, اس نے خوبصورت انداز میں اہل بیت کا تذکرہ کیا تو میرا دل خوش ہوا, میرے اندر وہ غیرت آئی. تو اب آپ بتائیں, میں تو ان کے محافل میں جاتا ہوں لیکن الحمدللہ بات وہ کرتا ہوں جو میری نظر میں اہل سنت کے مصادر سے ٹھیک ہو. میں کبھی شیعت کا پرچار نہیں کرتا. آپ کو ایک اور بات بتاؤں, شیعہ میں 2 قسم کے لوگ ہیں. میں 2 قسم کے لوگوں میں سے ایک قسم کے لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں. آپ نے سوال نہیں کیا لیکن میں جواب دے رہا ہوں. شیعہ میں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ مجھ جیسے ملنگ شیعہ ہو جائے, میں ان سے بہت زیادہ نفرت کرتا ہوں. اس لیے کہ آپ کے دل میں محبت اہل بیت نہیں ہے, آپ کے دل میں محبت شیعت ہے. مسلک کے لیے آپ مسلک کے لیے کام کر رہے ہیں. دوسرے قسم کے وہ لوگ ہیں جو صرف یہ چاہتے ہیں کہ اہل بیت کا تذکرہ عام ہو جائے, چاہے کسی بھی نسل سے ہو, چاہے کسی بھی مسلک سے ہو. آپ بھی جانتے ہیں, میں نے آپ کو ان کے ساتھ دیکھا ہے. میں بھی جانتا ہوں جواد نقوی صاحب, ان کے ساتھ مجھے بہت زیادہ پیار ہے. اور اس کی بنیادی وجہ بتاؤں, ایک رات مجھے 10 بجے بٹھایا, 1 بجے تک بولتے رہے, گپ شپ ہوتی رہی. مجھ سے پھر پوچھا کہ بھئی ماشاءاللہ آپ عالم ہیں. میں نے بولا بس کچھ گزارا ہے, پڑھا ہے کچھ نہ کچھ. جس طرح ہم رمضانی, میں نے 8 سال کی عمر میں حفظ کیا تھا. اب رمضانی حافظ ایک لفظ بھی نہیں آتا, رمضان آتی ہیں تو کچھ نہ کچھ آ جاتا ہے, کمزوریاں ہیں. تو میں نے بولا میں جس طرح رمضانی حافظ ہوتا ہے اس طرح ہم عالم ہیں. 2014 میں فراغت ہوئی ہے, کبھی کبھی پڑھانے کا موقع ملا, پھر اس کے بعد دنیا ایسی تنگ ہو گئی کہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہوتا. تو جواد صاحب نے مجھ سے ایک بات پوچھی, اس لیے کہ یہ الزامات لگتے ہیں کہ شیعہ صحابہ کرام کے منکر ہیں, وہ ان کے مبغض ہے, ان کو گالیاں بکتے ہیں. تو ہمارے دل میں الحمدللہ صحابہ کرام کی عظمت ہے جو میری نبی کی. میں یہ ان لوگوں سے صحابہ کرام سے زیادہ پیار کرتا ہوں. جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم صحابہ سے پیار کرتے ہیں, میں ان سے زیادہ کرتا ہوں. وہ پتہ نہیں کس وجہ سے کرتے ہوں گے. میں اس لیے صحابہ کرام سے پیار اور عقیدت رکھتا ہوں کہ اس نے میرے نانا کے ساتھ ہمیشہ زندگی گزاری ہے اور ان کی خدمت کی ہے. اب اور دوسری وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محنت کا ثمرہ ہے. اب آپ بتاؤ, جو میری نبی کی محنت کے ثمرے کو برا کہے گا, برا دیکھے گا, تو وہ تو میرے نانا, آپ کے تو صرف نبی کے اوپر الزام ہے, میرے نانا اور نبی دونوں کے اوپر الزام ہے. کیا بات, میں ان سے زیادہ پیار کرتا ہوں. مجھ سے پوچھنے لگے کہ ماشاءاللہ آپ دیوبندی ہیں, مدرسے سے فاضل ہیں, سارے باتیں جب ہو گئی, آخر میں پوچھا کہ آپ لوگ خطبے میں ایک لفظ پڑھتے ہیں, وہ اشدہم فی امر اللہ عمر, کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ خلیفہ دوم حضرت عمر کس طرح دین کے اعتبار سے سختی کرتے تھے. 10 سال سپاہی صحابہ میں رہا, وا صحابہ وا کے نعرے لگائے, مدرسے میں پڑھا. مجھے یہ بات ذہن میں نہیں تھی. میں نے بولا آغا صاحب مجھے سمجھ میں نہیں آئے. بولتے میں بتاتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس انداز سے دین کے اعتبار سے سختی فرمایا کرتے تھے کہ جب وہ کہیں اپنے فوج میں سے کسی کو بھیجتے, پھر واپسی میں 1 مہینے یا کم ایام میں واپس بلاتے, اور اس لیے بلاتے تھے کہ وہاں پر دوستی یاری کی ترتیب نہ ہو, وہاں پیری مریدی کی ترتیب نہ ہو. اگر دین چلے تو مرکز کا دین چلے. یعنی ایک جگہ ڈیوٹی پہ بھیجا, جلدی ہی بلا لیا کہ اگلا بھیجے اور مرکز کا دین لا کے پلائے. اسی طرح وہ دین کے اعتبار سے سختی فرمایا کرتے تھے. میں حیران ہو گیا کہ مجھے جب بتایا جاتے ہیں کہ یہ تو صحابہ کے دشمن ہے, اور ایک عالم اور فاضل ہے, اور اس کے بعد بہت سارے مسئلے ہیں, مجھے نہیں پتا تھا کہ دین کے اعتبار سے کیسے سختی فرمایا کرتے تھے.
یہ انہوں نے آپ کو بتایا؟ مجھے بتایا شیعہ عالم نے آپ کو ایک شیعہ عالم نے، پھر مجھے کہا کہ بھئی چلو آپ تو ادھر آئے ہیں، لیکن آپ سے ایک درخواست کرتا ہوں کہ آپ نے شیعت کا کبھی بھی دفاع نہیں کرنا. شیعہ بہت ہے اپنے دفاع کرنے کے لیے. اگر آپ نے شیعت کا دفاع کیا تو میرے اور آپ کے راستے الگ. اچھا، ہم چاہتے ہیں کہ اہل بیت کا تذکرہ ہو. شیعہ ہم اس کو کہتے ہیں کہ جو ٹوٹ کر اہل بیت سے محبت رکھے. اب آپ بتائیں کہ جن کا یہ عقیدہ ہو کہ اہل بیت کا تذکرہ عام ہو جائے، ان کے فضائل بیان کیا جائے، اب مجھے تو ان سے ضرور محبت ہوگی. اور بہت سارے شیعہ ہیں کہ جو مجھے کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ آپ تو قریب ہیں، آپ اہل بیت کا تذکرہ کرتے ہیں فلانا، تو مجھے بہت زیادہ نفرت ہوتی ہے ان سے. اچھا، بہت زیادہ نفرت ہوتی ہے. اور آپ کو پتہ ہے ہمارا دماغ کمزور ہوتا ہے، کبھی کبھی شور بھی کرتے ہیں، بہت زیادہ گمیاں بھی ہو جاتی ہے. جج صاحب آپ سن رہے ہیں اور آپ ان تمام شواہد اور دلائل کو بطور خاص دیکھ رہے ہوں گے. میرے لیے نشست خاص ہے، اس میں نے آپ کی سوالات رکھے ہیں، تمام دوستوں کے سوالات رکھے ہیں، اور وہ باتیں اس لیے بھی خاص ہیں کہ کوئی اس میں بناوٹ نہیں ہے. جو دل میں ہے وہ زبان پہ آ رہا ہے، جو سوچ رہے ہیں، جو گزر رہی ہے وہ سامنے رکھ رہے ہیں. انہوں نے ایک عالم دین کے حوالے سے بھی بات کی، میں بھی ان سے ملا ہوں، جواد نقوی صاحب کے حوالے سے بات کی. انہوں نے آپ کو کسی طرح سے اپنے مسلک میں ڈالنے کے لیے کوئی پیسہ وغیرہ، کوئی دولت، روپیہ خرچ کیا ہے؟ کیونکہ میں نے سنا ہے کہ وہ شاید اس پہ اختیار رکھتے ہیں. نہیں، میں دل کی بات بتاتا ہوں، میں کسی سے ڈرتا نہیں ہوں. اگر مجھے کوئی کہا جائے کہ آپ شیعت کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے اسی لیے ہیں کہ آپ کو پیسے دیے جاتے ہیں، تو میں ان سے ضرور عرض کروں گا کہ سنیت اگر اتنی سستی ہے کہ پیسوں پہ بکتی ہے تو پھر ایسی سنیت آپ کو مبارک ہو. ہم جس طرح سنی ہے، ہم پیسوں پہ نہیں بکتے ہیں. کیا کہنا آپ کی سنیت 2 نمبر ہوگی، کمزور ہوگی، آپ پیسے پہ بکتے ہوں گے، ہم پیسوں پہ نہیں بکتے. تو ویسے دل رکھنے کے لیے ایک تعاون کیا ہے. مجھے کہا کہ آپ کے ساتھ کیا تعاون کیا جائے، میں نے بولا میں سید ہوں، آپ سید ہیں، میں آپ کے ساتھ تعاون کروں گا. آپ مجھ سے مطلب ایک وہ دل میں ایک بات ہوتی ہے، آپ نے بات وہ ہنستے رہے. پھر میں نے ان سے عرض کیا مجھے اگر آپ ایک تعاون کرتے ہو تو جو اہل بیت کی شان میں اہل سنت کے مصادر سے جو کتب لکھی گئی ہیں وہ دلوا دے. پھر اس نے تقریباً 7-8-10 ہزار جتنی بھی تھی وہ کتابیں دلوائی. اچھا، کتابوں کا تحفہ. بس کتابیں میں نے کہا تھا کہ یہ میری ضرورت ہے. بہت خوب، ویری نائس. اس کے علاوہ جو مجھے، اور پھر میں نے ان سے ایک بات بھی کی تھی کہ اس کے علاوہ آپ کی کوئی خدمت کی جائے، تو پھر میں نے بولا جواد صاحب، آغا صاحب، پھر آپ کی زبان بولوں گا، پھر میں سید نہیں رہوں گا. جیسے آپ مجھے پیسے دیتے ہیں تو پھر میں آپ کی زبان میں بات کروں گا، پھر حق مجھ سے نہیں بولا جائے گا. بہت خوب. اسی وجہ سے میں ان کو اسی وجہ سے پسند آ گیا ہوں کہ ایک جوان ہے یا کم عمر کا ہے، لیکن باتیں ان کی بس میرے دل میں آیا کہ میں نے بولا میں جس سے بھی پیسے لوں گا، پیسہ تو ایک آپ کو پتہ ہے جس میں بڑے بڑے لوگ سکوں کی گھنج اور گونج سے بک جاتے ہوتے ہیں، بہت زیادہ اپنے بکتے ایمان ہیں. تک فروخت کر دیتے ہیں. تو ہماری سنیت تو وہ نہیں ہے کہ جو پیسوں پہ بڑا مل جائے. جملہ کہا شاہ صاحب. یہ عدالت آپ سے ضرور پوچھنا چاہتی ہے، ہمارے معزز جج صاحبان اسے دیکھ رہے ہوں گے، اور میرا آپ کا ظاہر ایک ایسا سلسلہ بیٹھا ہے کہ جس کی کوئی تیاری نہیں تھی مگر الزام تھے، اور وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے. یہ جو آپ کام کر رہے ہیں اس میں آپ کو تبلیغ میں ہر قسم کے لوگ ملتے ہوں گے، غیر مسلم بھی ملتے ہوں گے. اس پورے سلسلے میں آپ ان لوگوں کو کیا پیغام دیتے ہیں؟ تبلیغ میں کیا چیز ہے آپ کہتے ہیں کس شخصیت سے سیکھو، کن کی محبت، کن کی نفرت، وہ دراصل کس طرح سے آپ کنوے کرتے ہیں؟ طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ اور بہت سارے لوگ آپ کے خیبر پختونخوا کے آپ کو سن رہے ہوں گے، ہو سکتا ہے وہ اردو میں وہ بات نہ سمجھ سکیں. کیا آپ ہمارے ان مسلمان بھائیوں کو یہی پیغام پشتو زبان میں دے سکتے ہیں؟ میں اس کو بطور خاص سننا چاہوں گا، بہت سارے لوگ ہیں جو شاید اس کو اسی زبان میں سمجھ سکیں. بس بڑی ضروری بات ہے اور بتانا بھی ہے. پشتو میں تو آپ کو سمجھ نہیں آتا ہوگا، میں بعد میں آپ کو ترجمہ کر کے دکھاؤں گا. پدی لگ وقت کی سمر تکفیریت، سمر فتوی، سمر مسائل زیاد شی دی. ابل رز زما یو انٹرویو د چا سره رااله نو باغې کې خلک وی چې به تشیعت یا د خلکو تصف یو خبره کوم. قرآن کریم کې الله رب العزت فرمایي یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. قرآن کریم کې الله رب العزت فرمایي اے ایمان والو کا چرته تاسو پسې یو سړی یو خبر داسې راوړي، فتبینوا چې کله خبر راوړي تاسو د هغې تحقیق وکړئ. ما ته اکثر خلک وایي چې تشیع یا صحیح، ما په دې خبرو باندې هېڅ پروا نشته،
خو اکثر مال نږدې راشه زمانه تاسو کوی چې شیعه څنګه ما آیا تاسو په دې فتوو باندې په دې خبرو باندې یو سړی تا ته نږدې کیږي یا لرې کیږي؟ زه خو یم چې یو سړی ما تنګ کی یا داو کې نو زه خو نور ما خوا زور کوم. دغه د پاره دار خبرې تحقیق پکار دی چې یو سړی ما ته وایي چې ته په دې مسلک کې که زما په کور باندې عالمي ما ته وښیې، که چېرته ما پرس کې 3 منځونه کړي هغه ما ته وښیې، که چېرته زه د دې قرآن منکر یم هغه ما ته وښیې، نعوذ بالله که زه چېرته د صحابه کرامو ګستاخ یم هغه ما ته وښیې. بنیادی مسله دا ده چې کم مولیان یا کم خلک خبره پټوي موږ به هغه پټه خبره ښکاره کوو او زموږ تعلق د علماء اهل سنت سره دی او هر هغه خبره به کوو چې زموږ د اهل سنتو په مصادرو کې که هغه په چا باندې ښه لګي او که په چا باندې بده لګي. موږ دا غواړو چې پاکستان زموږ ملک دی، په دې کې هر قسم فرقه هر قسم خلکو د پاتې کېدو حقدار دي. نو که چېرته یو سړی وایي چې دا صرف زما دی نو بل پسې هم نه راځي، که یو سړی وایي دا زما دی نو موږ پسې هم نه راځو. صرف دغه خبره ده چې کلم تاسو له خبر راشي ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، چې کله هم سو خبر راشي د هغې خامخا تبیین د هغې تحقیق کوئ، داسې نه چې د هغې د وجې فساد خور شي. قرآن کې الله رب العزت فرمایي چې خبر تحقیق پکار دی کنه داسې حالات به جوړ شي چې د هغې نه به فساد جوړ شي. بس دغه یو پیغام دی د امت ته ورکوم چې دا امت جوړاو شي. دعوت و تبلیغ هم دغه انداز دی چې بیا هغه په سپینه تور نه ګوري، هر یو سړی د خدای کور ته راولي، هر یو سړی په دې مجبوره کوي چې هغه خپل تندی الله رب العزت ته په ځمکه باندې ومږي. دا الحمدلله زمونږ هم عقیده ده. الحمدلله که د کال نه بعد مې سیروزي لګي بیا به هم لګوم، اوس هم تبلیغي جماعت سره مې تعلق دی. که یو سړی وایي چې ته په دیوبند کې نه نو دیوبند د چا د پلار نه دی یا څه دي، الحمدلله موږ اهل سنت یو او انشاءاللہ په دې به قائم او دائم. شاہ صاحب ایک بہت امپورٹنٹ سوال ہے اور وہ یہ عدالت اور ججز صاحبان اس حوالے سے ضرور جاننا چاہیں گے. آپ جس طرح سے خدمت فرما رہے ہیں دین کی، دینیات کی، تبلیغ کے ذریعے لوگوں تک پیغام رسائی کے ذریعے، اور بچوں کو، بڑوں کو، بوڑھوں کو یہ پیغام آپ دیتے رہتے ہیں، میں یہ امید کر لوں اور اس امید پہ ڈٹا رہوں اور خاص طور سے آپ کے حوالے سے یہ چیز ٹھان لوں کہ ملک میں اس وقت کی صورتحال یہ بتا رہی ہے، بین الاقوامی سطح کے اوپر یہ دیکھا جا رہا ہے، فلسطین کا مسئلہ ہے. ہم پرانی باتیں تو کرتے ہیں، بہادری کی، شجاعت کی باتیں تو کرتے ہیں، مگر فلسطین کے مسئلے پہ کون لوگ کھڑے ہیں، کنہیں کھڑا ہونا چاہیے، کن کی ذمہ داری ہے، عالمی دنیا پہ آپ کی نگاہ نظر رہتی ہے، ہمارے یہاں کیا چل رہا ہے، لوگ کیسے دیکھ رہے ہیں. میں اس لیے آپ سے ہی پوچھ رہا ہوں کیونکہ آپ کا تعلق پٹھان فیملی سے ہے، خیبر پختونخوا کے علاقے سے، یہ لوگ بہادر اور جنگجو مانے جاتے ہیں. اس حوالے میں ہماری جرت، بہادری کہاں ہے، کس کی بہادری ہونی چاہیے؟ یہ فلسطین کے حوالے سے کانفرنس بھی ہوتے ہیں، جس طرح میں نے جس عالم کی تذکرہ کیا اس کا، الحمدللہ میں اپنے ہی جماعت کے ساتھ یعنی اپنے دیوبند کے ساتھ بھی اسی احتجاج میں گیا ہوں. لیکن ایک بات پوری امت کو بتانا چاہتا ہوں، اسرائیل جس تعداد میں ہے، خدا کی قسم اگر پوری دنیا کے جہاں مسلمان ممالک ہیں اگر ایک ایک بالٹی پانی بھی لے کے جائے تو وہ اس میں بھی ڈوب جائیں گے، اس لیے کہ وہ تعداد میں کم ہے لیکن ان کے اندر اتفاق اور اتحاد ہے. ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے. اب فلسطین کے بارے میں آپ نے سنا ہے کہ بہت ساری ویڈیو ان کی وائرل ہے، وہ کہتے ہیں کہ پاکستان جیسے ملک جو اللہ رب العزت نے ایٹم سے اور پھر ایسے مجاہدوں سے بھرا پڑا ہوا، اگر یہ اسرائیل کو دھمکی بھی دیں تو وہ ہمارے اوپر یہ ظلم بند کر دیں گے، بربریت بند کر دیں گے. لیکن ہم نے کیا کیا، میں مدرسے میں یا ممبر پہ بیٹھ کے شیعہ لڑ رہے ہیں، یہ کافر ہیں، یہ ان کو مار رہے ہیں، یا وہ صرف دھمکیاں دے رہے ہیں. تو فلسطین تو پاکستان سے صرف دھمکیاں ہی مانگ رہی ہیں کہ آپ دھمکی دے دیں. ہمارے حافظ صاحب شاہ صاحب ہیں، دھمکی دے دیں کہ آپ کی دھمکی سے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ تیسرا جو جنگ عظیم جو آئے گا یہ اسی کی ایک گھڑی ہے جہاں پر مسلمان اس قدر اپنے مسلمانوں سے دور ہو چکے ہیں، ان کا درد اور دل محسوس ہی نہیں کرتا. میں نہیں دیکھتا کہ وہ ہمارے بچے، ہمارے مسلمان بچے ذبح ہو رہے ہیں. آپ نہیں دیکھتے ہیں کہ اس طرح ہماری عورتوں کے ساتھ جو بربریت، جو ظلم کیا جا رہا ہے، یہ اسلام کا وہ جو ایمان کا جو غیرت تھی وہ کدھر گئی؟ ہم تو یہاں سیاست میں پڑ گئے. جو ان کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں ہم نے ان کے اوپر فتوے لگا دیے، جو ان کے ساتھ لڑ رہے ہیں ہم نے
ان کو اپنے مفاد کے لیے کہ بھئی یہ اپنے مفاد کے لیے لڑ رہے ہیں، لڑ تو رہے ہیں مفاد جس کا بھی ہو، لیکن وہاں پر مسلمانوں کی بچت تو ہو رہی ہے۔ تو میں پوری پاکستان کے ساتھ ساتھ جہاں مسلمان میری آواز سنتی ہیں، ایک درد اور فکر پیدا کریں۔ اس درد اور فکر ایسا نہ ہو کہ خدا کی قسم یہ مسئلے ہمارے پاکستان کے اوپر، ہمارے گھروں تک یہ مسئلے پہنچ جائیں گے، پھر ہم چیخیں گے لیکن کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا قبلہ، یہ بھی مجھے بتائیے، آپ ابھی ظاہر رجب المرجب کا سیزن، یعنی اس موسم میں فضائل اور برکات کی بات بھی ہوئی، بہت سے لوگ کہتے ہیں، آج آپ ایک عالم دین کے تحت میری یہ غلط فہمی بھی دور کرتے ہیں، بہت سے لوگ کہتے ہیں، مگر کچھ لوگ اس حوالے سے تنازع بھی کھڑا کرتے ہیں اور اس پہ اعتراض بھی کرتے ہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہہ خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے، آپ کی ولادت کعبے میں ہوئی، ایک دیوبندی عالم سے یہ پوچھ رہا ہوں۔ تقریباً 123 کتب کے حوالے جمع کیے اہل سنت نے، اور پھر متواتر روایات ہیں۔ حضرت امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ کا مسند حاکم میں روایت ہے کہ فقط تواترت الاخبار ان فاطمہ بنت اسد ولدت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب فی جوف الکعبہ، کہ ہمارے اہل سنت کے بے شمار مصادر کے اندر ہے کہ حضرت علی کعبے میں پیدا ہوئے۔ تو ہمیں کسی کی فضیلت کے لیے مختصر سا اشارہ کافی ہے، لیکن اگر ہم بھی پھر بھی انکار کریں گے تو کوئی خاص بات نہیں ہے، اس لیے کہ کعبہ، اگر علی کعبے میں پیدا ہو گئے ہیں تو یہ کعبے کی عظمت ہے۔ علی کو کون و مکان، یعنی دنیا میں جو بھی جگہ ہیں، یہ نہیں کہ عظمت والی جگہ ہے جہاں اہل بیت کو ان کی کون و مکان کی وجہ سے عزت میں ملے گا، نہیں نہیں، جہاں پر اہل بیت ہیں، جہاں ان کی پیدائش ہے، جہاں ان کی وفات ہے، وہ جگہ معزز ہے، ان کی وجہ سے، ان کی خاطر ان کی عظمت ہوگی۔ تو فضائل بہت ہیں، اور اس انداز سے کہ ماشاءاللہ بہت سارے، یہ حکیم بن حزام جو ایک صحابی ہیں، اس کی ولادت کا بھی اہل سنت کے مصادر میں تذکرہ ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ کوئی بھی نہیں لڑا، کسی نے بھی جھگڑا نہیں کیا اس کی شان میں۔ مجھے آپ دکھائیں کہ کسی نے اس کے نہیں، آپ ماشاءاللہ سوشل میڈیا پہ بیٹھتے ہیں، آپ نے علماء کو بھی سنا، کبھی بھی جھگڑا نہیں ہوا، لیکن اگر جھگڑا ہے تو حضرت علی کی ولادت کے بارے میں۔ اور میں تو سمجھتا ہوں کہ اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ مولا علی کی تلوار، کتنے سورماؤں کو حضرت علی نے اپنے تلوار سے ذبح کیا، تو اسی وجہ سے ان کی اولاد اہل تشیع ایک بات کرتے ہیں، ربانی صاحب میں بھی آپ سے عرض کرتا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ یزید مٹ گیا، یزید مٹ گیا، تو میں سمجھتا ہوں یہ وہ غلط بولتے ہیں، وہ اسی وجہ سے کہ کربلا میں 73 تھے، امام زین العابدین بچا، مقابل میں لاکھوں تھے، وہ کدھر گئے؟ جب ایک امام زین العابدین سے پوری دنیا بھری پڑی ہے، اسی اللہم صلی علی محمد درود کی برکت کی وجہ سے ہر نماز میں پڑھی جاتی ہے، ہر جگہ سید ہے، لیکن یہ بتائیں کہ یزید کے ساتھ کھڑے تھے، جو اہل بیت کے ساتھ لڑے، ان کی اولاد آج ممبر پہ بیٹھ کے اولاد رسول کے ساتھ بغض رکھتے ہیں، یہ ان کی اولاد ہے نا۔ تو اسی وجہ سے جس طرح آپ نے فرمایا کہ یہ دشمنیاں، یہ علی کی شان میں کمیاں، یہ زمانے سے ہوتی ہوئی آ رہی ہے، زمانے سے ہوتی ہوئی آ رہی ہے۔ جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا کہ فضائل کے اعتبار سے علی کو جو مقام اللہ رب العزت نے دیا، 1,44,000 کم و بیش صحابہ میں سے کسی کو بھی نہیں دیا، اس لیے کہ ان کو وجود، ان کی پرورش، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گود میں، پھر ان کے ساتھ، پھر موت تک، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا آخری غسل بھی حضرت مولا علی نے دیا۔ تو اب آپ بتائیں اس ہستی کے بارے میں، اس کی شان کیا ہوگی؟ کیا کہنا؟ تو کمیاں بیشیاں ہیں، بغض رکھا جاتا ہے۔ خوب، کہیں آپ میری بات سے مزاحم نہ ہو، اس لیے پروگرام اختتام پذیر کرتے ہیں۔ جج صاحبان، آپ کے سامنے اس پروگرام کو میں سے مزید نہیں چلا سکتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے اپنے بہت ہی پیارے عالم دین کو اور تبلیغی جماعت اور مبلغ کو بہت زحمت میں ڈالا، ایسے سوال پوچھے جو شاید پوچھنے نہ بھی چاہیے ہوں، مگر اس لیے پوچھے کہ آپ تک پیغام پہنچ جائے اور میری دل کی بھی ایک ٹھنڈک ہو جائے۔ پھر بھی کوئی غلطی کوتاہی ہو، میں اس کے لیے شرمندہ ہوں، معذرت خواہ ہوں، اور یہ ضرور کہتا ہوں کہ ہمارا
علماء کے ساتھ یہ رشتہ، یہ ربط قائم رہے گا. آپ بھی کوئی سوال جواب پوچھیں گے، میں بار بار ان کے سامنے رکھوں گا، اور یہی میری زندگی ہے، یہی میرا کام ہے. اس کے علاوہ علامہ صاحب اگر کوئی بات کہنا چاہتے ہیں اس ایوان سے، جج صاحبان سے، عدالت سے، تو ہم ضرور سننا چاہیں گے. بس میں یہی کہوں گا کہ جس طرح پیغمبر اسلام نے فرمایا انزل الناس منازلہم، لوگوں کے ان کے مرتبے پر اتارو. اب اسی دور میں آپ کے سامنے جو بات چل رہی ہے کہ افضل کون ہے، افضل کون ہے، افضل ابو بکر صدیق ہیں، موازنہ، اس سے دوریاں پیدا ہوتی ہیں. جو مجھ جیسے شعور رکھنے والا ہوگا پھر وہ فضائل دیکھے گا، فضائل دیکھ کے اس کے بعد کہے گا کہ یہ تو تم لوگ جھوٹ بولتے ہو. تو اسی لیے انزل الناس منازلہم، اہل بیت کو اہل بیت کے بارے میں اس کے مقام پر رکھ دیا جائے. ایک مثال آپ کو آخری دیتا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ 3 نسبتیں جو بڑی عظیم ہیں. ایک نسبت صحابہ کرام کی جو در والے ہیں. اب بہت سارے لوگوں کو یہ بات بری لگے گی کہ تم نے صحابہ کو در والا کہا، لیکن ان جاہلوں کو یہ نہیں پتا کہ در کس کا ہے. واہ 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 واہ. وہ سرور کائنات کا در ہے، اس کے در والے صحابہ ہیں. دوسری نسبت جو حرم مصطفیٰ ہے وہ ازواج مطہرات ہے. اور پھر قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، آپ دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو اے ازواج مطہرات. تو علماء فرماتے ہیں کہ ازواج مطہرات کی جو اپنی ماں ہے سگی، وہ بھی اس کے مقام تک نہیں پہنچ سکتی. اہل بیت کی ازواج مطہرات کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حرم میں آنے کی جو نسبت کی وجہ سے اس کی سگی ماں بھی اس کی احترام تک نہیں پہنچ سکتی. اور اس کے علاوہ ایک تیسری نسبت ہے جو سب سے بلند و بالا ہے، وہ اہل بیت ہونے کی. آپ دیکھتے ہوں گے علماء چیخ چیخ کے پکارتے ہیں کہ ازواج مطہرات، ازواج مطہرات، ازواج مطہرات ہے. پھر ان کا مقام حضرت ام سلمہ جو کہ زوجہ محترمہ ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرم کی ایک کلی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر یہ آیت نازل ہوئی انما یرید اللہ لیذہبعنکم الرجس اہل البیت، پھر حدیثی قصہ جو آپ نے پڑھی، تفصیل میں نہیں، مختصر سی، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چادر تطہیر کے اندر علی کو بٹھایا، فاطمہ کو بٹھایا، حسن کو بٹھایا، حسین کو بٹھایا، پھر فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی وخاصتی. تو ام سلمہ فرماتے ہیں وانا معہم وانا منہم یا رسول اللہ. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ فرماتی ہیں، عرض کرتے کہ یا رسول اللہ میں بھی ان میں سوں. تو حضور نے فرمایا انک علی خیر، آپ خیر پر ہیں، آپ میری زوجہ مطہرہ ہیں. پھر ام سلمہ کیا فرماتی ہیں؟ لوددت انہ قال، خدا کی قسم اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے لوددت انہ قال نعم لکان احب الی مما تطلع الشمس علیہ وتغرب. خدا کی قسم اگر پیغمبر اسلام فرماتے کہ ام سلمہ آپ بھی میرے ساتھ، میرے اس اہل بیت کے ساتھ چادر میں بیٹھ جاؤ، تو یہ میرے لیے دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہوتا. اب اہل بیت کی جو شان ہے وہ ازواج مطہرات کے زبان سے کس طرح الگ ثابت ہو گئی کہ زوجہ مطہرہ ہونے کے باوجود پھر وہ چادر تطہیر میں رکھنے کی، بیٹھنے کی وہ التجا کرتی ہے. اور پھر جب اس کو بیٹھنا کا موقع نہ ملے تو فرماتی ہے کہ جس پوری کائنات میں جہاں پر سورج غروب اور طلوع ہوتا ہے یہ میرے لیے بہتر ہوتا اگر مجھے اس چادر میں بٹھایا جاتا. اگر ہم صحابہ کرام کا احترام اس کے انداز پر رکھیں، فسادات ختم ہو جائیں گے. اگر ہم اہل بیت کا مقام جو اللہ رب العزت نے وہ پیغمبر اسلام نے دیا وہ دے دیں تو فسادات ختم ہو جائیں گے. اگر صحابہ کرام کا جو احترام ہے، ازواج مطہرات کا جو حرم مصطفیٰ ہے، ان سب کا خیال رکھتے ہوئے اسی انداز پہ کام کریں گے تو انشاءاللہ سارا نظام حل ہو جائے گا، ساری کمیاں بیشا دور ہو گئی. جو صحابہ سے محبت کرتے ہیں وہ بولتے ہیں کہ صحابہ سب سے اوپر ہے، جو اہل بیت کی محبت کے داعی ہیں وہ بولتے ہیں اہل بیت نہیں، ہر ایک کو اللہ رب العزت نے مقام دیے جو میں نے آپ کو عرض کیا. یہ الحمدللہ ہمارے اہل سنت کی حدیث میں اگر کوئی حوالہ بھی چاہے تو انشاءاللہ حوالہ دوں گا. یہ جو حدیث وہ حدیثی قصہ ہے، اور دوسری ام سلمہ کے جو الفاظ ہیں کہ لوددت انہ قال لکان احب الی مما تطلع الشمس علیہ وتغرب. تو ام سلمہ جب چاہتی ہیں تو یہ ان کا مقام اور بھی بلند ہے. تو پھر اگر آخری شعر پر انشاءاللہ پھر آپ سے اجازت چاہیں گے. اگر اچھا، ابھی آپ نے جو گفتگو کی ہے جاتے جاتے یہ افضلیت کا کیا مسئلہ ہے، اس کو مسئلہ کیوں بناتے ہیں، یہ ہے کیا؟ پوری دنیا جانتی ہے کہ علی افضل ہے، ہر ایک کا دل کہتا ہے کہ علی افضل ہے، مگر اعلان کون کرے؟ یہ بنیادی چیز ہے. اعلان مشکل ہے، ہر کوئی جانتا ہے، ہر کسی کا دل مانتا ہے کہ علی افضل ہے، بقیہ سب کے اپنے اپنے مقام ہیں. تو افضلیت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے کے ساتھ لا یقاس بہم احدا،
ان کے ساتھ کسی کو بھی قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ سے جاتے جاتے ہم وہ شعر بھی سننا چاہیں گے جو کارروائی کا آغاز کرتے ہیں۔ دار و منبر پر سرینوں کے سنا بولیں گے، دار و منبر پر سرینوں کے سنا بولیں گے، ہم علی والے ہیں میسم کی زباں بولیں گے، جس کے اجداد نے درہم کو ہی دین سمجھا تھا، جس کے اجداد نے درہم کو ہی دین سمجھا تھا، میرے مولا کے قصیدے وہ کہا بولیں گے، وما علینا الا البلاغ المبین۔ خواتین و حضرات، عزیزان من، جج صاحبان، آپ کے سامنے یہ پروگرام آئین کے روبرو اور پروگرام کے ٹائٹل کو مد نظر رکھتے ہوئے عالم اور آئین میں اتنا ہی پیش کر سکا۔ میرے بس میں ہو اور آپ کی دعا ہو اور میرے حق میں آئے تو میں اس سے بھی اور مزید کوششیں اور کاوشیں جاری رکھوں گا۔ عالم دین جناب سید طیب شاہ ترمیزی صاحب کا انتہائی شکر گزار ہوں، آپ خیبر پختونخوا سے یہاں تشریف لائے، آپ نے ہماری دعوت کو قبول فرمایا۔ یہ عدالت کی کارروائی جو کہ عام طور سے اس پیغام کو ڈسکس کرنے کے لیے آپ تک پہنچانے کے لیے تھی، وہ کامیابی کے ساتھ قرار پائی۔ الزامات بھی ہم نے رکھے، اختلافات بھی ہم نے رکھے، مگر اب ہم شکریہ کا گلدستہ طیب شاہ صاحب کے سامنے رکھیں گے اور درخواست کریں گے کہ اسی طرح سے خدمت کرتے رہیں، سوالات کے جواب دیتے رہیں اور پرچار کرتے رہیں۔ یہ جگرا، یہ حوصلہ ایک ایسے ہی عالم دین کا ہو سکتا ہے کہ جو بہادر ہو اور بہادری کا ذکر کرتا ہو، وہ اکیلے بیٹھ کے گفتگو نہیں کرتا، بلکہ وہ ان لوگوں کے سامنے بھی آتا ہے کہ جن کے ذہن میں، دل میں، زباں پہ سوالات ہوتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیں گے، اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیں گے ان تمام احکامات کا جو عالم اور آئین میں ہم نے آپ کے سامنے رکھے۔